ان کی بات سچ تھی یا بس اپنے اندازوں پر ہی مشتمل تھی، میں اس بات کا کوئی فیصلہ نہ کر سکی۔ صبح ہی صبح میں نے اماں کو منا لیا کہ میں جلدی واپس آ جایا کروں گی۔ اماں کو اس بات پر کوئی اعتراض نہیں تھا، وہ بس یہی چاہ رہی تھی کہ میں گھر جلدی واپس آ جایا کروں۔ وہ مان گئی۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ سلائی سینٹر سے چھٹی کر کے بڑی بی کے گھر چلی جاؤں، مگر آج مجھے چھٹی نہیں ملی کیونکہ مسلسل تیسرا دن تھا میں چھٹی لے رہی تھی۔ میں مایوس ہو گئی، میں اب جا بھی نہیں سکتی تھی کیونکہ اماں پھر ناراض ہو جاتی۔ خیر وہ پورا دن میں نے بڑی مشکل سے گزارا۔ شام تک میں تھک گئی تو سوچا ایک جوڑا اور سی لیتی ہوں، ایسے خوش ہو جائے گی کہ ایک کے بجائے دو نئے جوڑے دیکھ کر۔ اماں نے میرے لیے ایک جوڑا لے کر رکھا ہوا تھا، ان سے چھپ کر میں نے بڑی بی کے لیے وہ بھی سی دیا۔ رات کو سونے کے لیے لیٹی تو میں بڑی خوش تھی، وہی کل والا وقت تھا۔ سونے کے لیے لیٹی تو ایک نیا خواب آیا، مگر عجیب بات یہ تھی کہ وہ خواب بالکل کل والا ہی خواب تھا، لیکن اس میں نیا پن یہ تھا کہ کل والے خواب کی آگے والی کہانی شروع ہو چکی تھی۔ آج بھی وہی جگہ، ویسے ہی چولے پہنے لوگ جن کے بیچ میں بھی پھر رہی تھی۔ سامنے کے پتھر پر سیاہ چولے میں کوئی عورت بیٹھی رو رہی تھی۔ سب لوگ اسے عجیب و غریب باتیں کر رہے تھے، جیسے بہت ہی حقیر جان رہا ہوں۔ جب بھی کوئی بری بات کرتا تو اس کی چیخیں پہلے سے زیادہ بلند ہو جاتی اور وہ دھاڑے مار مار کر رونے لگتی۔ اچانک سے اس نے اپنا سر گھٹنوں سے اٹھایا اور ان سب لوگوں کی جانب لپکی، پھر وہ لوگ اسے دھتکار کر پیچھے ہو گئے۔ جیسے وہ ایک قدم آگے بڑھتی، لوگ 4 قدم پیچھے ہو جاتے، یعنی اتنے بڑے مجمع میں اس نے بالکل تنہا کر دیا۔ میں نے آگے بڑھ کے دیکھا تو سیاہ چوہے اور اس کے جسم کی رنگت میں بالکل بھی کوئی فرق نہیں تھا۔ دیکھنے میں وہ بہت بدصورت تھی۔ میں اس کی صورت دیکھ کر ڈر چکی تھی، میری ایک جھٹکے سے آنکھ کھل گئی۔ ارد گرد دیکھا تو مجھے لگا میں وہیں اسی میدان میں موجود ہوں، مگر میں غلط تھی کیونکہ اس وقت میں اپنی چارپائی پر اپنے گھر میں موجود تھی۔ میں نے دھیان دیا تو اب بھی فجر کی اذانیں پوری ہو رہی تھی۔ میرے جسم کا رواں رواں کھڑا ہو گیا۔ یہ سب کیا تھا؟ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، ایسا تو کبھی نہیں ہوا تھا۔ کوئی خواب کسی کہانی کی طرح قسطوں میں روز نظر آئے۔ میں ہڑبڑا کر اٹھ گئی، نماز پڑھی، پھر ناشتہ بنانے لگی۔ یوں لگ رہا تھا میری زندگی اس بوڑھی عورت کے ارد گرد کہیں گھوم رہی ہے۔ بظاہر تو اس کا ساتھ میرا اتنا جوڑ نہیں تھا، مگر پھر بھی کہیں نہ کہیں ہم دونوں کے درمیان ایک گہرا تعلق تھا۔ میں نے آج سلائی سینٹر جانے کا ارادہ ملتوی کر دیا اور پیدل ہی پیدل بوڑھی عورت کے گھر کی طرف چل پڑی۔ میں بہت پرجوش تھی، اسے کپڑے دے کر اس کے چہرے پر اچانک سے اود آنے والی خوشی دیکھنا چاہتی تھی۔ اس کے گھر کے باہر رک کر 2 لمحے میں نے اپنا سانس درست کیا، پھر جیسے اس کے گھر کے اندر داخل ہوئی تو وہ دروازے کے سامنے کھڑی مسکرا رہی تھی۔ میں اچانک سے اسے ٹھٹک کر رکی، پوچھا آپ کسی اور کا انتظار کر رہی تھی کیا؟ اس نے نفی میں سر ہلایا، بولی نہیں تمہارا۔ میں بہت حیران ہوئی، پوچھا آپ کو کیسے پتا میں آ رہی ہوں یا اس وقت ہی میں آؤں گی؟ وہ مسکرا کر مجھے اندر آنے کا اشارہ کرتے ہوئے بولی چھوڑو اس بات کو، مجھے تو یہی خوشی بہت ہے کہ کسی نے اپنا وعدہ ایفا کیا۔ آ جاؤ۔ آج بھی گھر کی حالت وہی تھی جو میں چھوڑ کر گئی تھی، مگر صرف کچن کے علاوہ۔ میں نے اسے جھٹ سے اپنے بیگ میں سے وہ 2 جوڑے نکال کر دیے اور کہا ماں جی یہ میں نے اپنے ہاتھوں سے آپ کے لیے بنائے ہیں،